آج کی ہماری اپنی اس مجلس میں ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے ہمارا ویژن اور ہمارا مشن۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم یہاں ہمارا جب کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہم مسلمانوں کا ویژن اور مشن ہے۔ اس سے مراد ہم کتاب و سنت کے حاملین کا ویژن اور مشن ہے۔ اس سے مراد اس پوری کائنات کے انسانوں کا ویژن اور مشن ہے۔ یعنی قرآن اور سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ویژن دیا ہے اور کس مشن پر کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اسے سادہ الفاظ میں اگر ہم سمیٹ کر کہنا چاہیں تو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آئے نہیں اور اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال رب کائنات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں موت بھی دے گا جب اس کو موت دینا ہوگا، جب وہ چاہے گا ہمیں موت دے گا۔ اب یہ موت و حیات یا حیات اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہی نے مقصد دے دیا، آپ کو چھوڑا نہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنا اپنا ایک مقصد متعین کر لے۔ میں اس کی مثال آپ کو دے کر یوں کہتا ہوں، آج اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، کسی آدمی سے آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں ایک بزنس مین بننا چاہتا ہوں، میں سب۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ کیریئر کے سلسلے میں اس کا اپنا نشانہ ہے، ورنہ اصل جو مقصد زندگی ہے وہ مقصد زندگی وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کر دینے کے بعد اب ہمارا کوئی کام نہیں، ہمیں صرف اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم جہاں رہیں، ڈاکٹری کریں، انجینئرنگ کریں، تجارت کریں، سیاست کریں، یا تدریس تعلیم سے جڑے رہیں، یا پھر خدمت خلق، جہاں سے بھی رہیں، اسی ایک عظیم مقصد کی تکمیل ہمارے ان تمام کاموں کا مقصد ہو۔ ایک ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرتا ہے، اپنے سب سے پہلے روزی روٹی کماتا ہے، سماج کی نظر میں عزت کماتا ہے، اپنے دل و دماغ کا سکون پاتا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن ان سب سے بڑا اس کے سامنے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، یہ سوچ کر ایک ڈاکٹر یہاں زندگی گزارے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم جو بھی کرتے ہیں، وہ جو عظیم مقصد اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا رکھا ہے، اس عظیم مقصد سے جڑ کر ہی ہماری زندگی کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک با مقصد مخلوق بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ویژن دے دیا ہے ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ویژن متعین کر دیا، ہمارا ایک نقطہ، یا یوں کہیے کہ ہماری منزل اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، اور اس منزل کے حصول کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کہاں سے جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دی۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ویژن بھی طے ہے، ہمارا مشن بھی طے ہے۔ یہ طے کرنا آج کسی عالم کا، کسی قاضی کا، یا کسی حکمران کا، یا کسی فرد کا کام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ویژن کو جانیں، اس مشن کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو اسی کی تکمیل میں لگا دیں، یہ ہمارا کام۔ اسی لیے دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دین کی بڑی گہری اور صحیح سمجھ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے تھے کہ دیکھو اتباع کرو، ابتداع نئی چیزوں کی تلاش میں نہ لگو، فقد کفیتم اس لیے کہ کوئی اور اس کے لیے کافی ہو چکا ہے، یعنی تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا پہلا مطلب اتبعوا یعنی ایک راستہ طے ہے، ایک نشان منزل متعین ہے، آپ کو بس اس راستے پہ چلنا ہے،
ولا تبتدعوا، کچھ نیا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا. ولا تبتدعوا، نیا نیا آپ اپنی طرف سے کچھ نہ لائیں. آپ کو ایک طے شدہ راستے پہ چلنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ فقط کفیتم، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ خود اپنا ویژن طے کرو، اپنا مشن طے کرو اور اس پر لگ جاؤ. نہیں، وہ تو طے ہے. تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ بس ایک طے شدہ راستے پہ چل کر دکھاؤ. یہی بات سب سے پہلے اس عنوان پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جب ویژن کی بات کریں، مشن کی بات کریں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک فرد کے طور پہ بات کریں، انڈیویجول، یا ایک گھرانے کے طور پہ بات کریں، یا اس سے آگے خاندان کے طور پہ بات کریں، یا پھر ایک پوری سوسائٹی کے طور پہ، مسلم سماج کے طور پہ بات کریں، یا پھر اس پوری کائنات کے طور پہ بات کریں. اور نہ صرف اس ترتیب کے ساتھ ہم اپنی گھریلو زندگی میں بات کریں، ہم اپنی تجارت اور کاروبار میں بات کریں، ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرے کے مسائل میں بات کریں، ہم اپنی سیاست کے موضوع پہ بات کریں، یا خدمت خلق کے عنوان پہ بات کریں، جہاں بھی ہم بات کریں یہی ویژن ہے، یہی مشن ہے، یہی ہمارا نشان منزل ہے، یہی ہمارا سفر ہے. اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو بہت ہی صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ باتیں قرآن و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دی ہیں. میں اس بنیادی نقطے کو ذکر کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس نقطے کو لاتا ہوں کہ اچھا، اللہ نے اگر طے کر دیا تو اللہ نے وہ کیا مقصد بتایا. اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں. حضرت ابن عباس رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر مروی ہے، کہا الا لیوحدون، کہ وہ میری عبادت میں توحید کو اپنائیں. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کا مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ٹکڑے میں بیان کر دیا. اللہ نے ہم اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس کی اپنی عبادت کے لیے اور اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بندگی میں اس کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ہمارا ویژن ہے، یہی ہمارا اپنا مشن ہے. ہم اس دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اور یہاں ہم عبادت کریں گے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنا پڑے گا، برائیوں سے روکنا پڑے گا. ہماری منزل کیا ہوگی؟ موت ہوگی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. اور جب اس حالت میں موت آئے گی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس یہ انعام ملے گا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے وہ آدمی کامیاب ہو گیا. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ. رب ذوالجلال ہم اور آپ سے راضی ہو جائے، ہم اس کی بندگی میں کمال کے درجے کو پہنچیں، اور اس کے کمال کے درجے کے اگر بندے بن جائیں، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت بھی دے گا اور اس کے بدلے انعام میں جہنم سے بچا کر جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مشن ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. اسی لیے آج آپ یہ بات پہلے نمبر پہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ یہ جو مسجدوں کے اندر خطبات جمعہ سنتے ہیں، آپ یاد کریں آپ کے سارے خطبات جمعہ میں آپ کو یہی سبق بار بار پڑھایا جاتا ہے. آپ یہاں جو درس میں بیٹھتے ہیں، چاہے آج کا درس یا اس جیسے دسیوں دروس ہوں، آپ کو یہی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، یہی سکھائی جاتی ہیں. آپ اگر بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں، کہیں بڑی کانفرنس 3 روز کی، 2 روز کی، 1 روزہ کانفرنس، وہاں بھی عنوان الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ عنوان دراصل آپ کو آپ کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں. کوئی اپنے خاندان کے مسئلے میں اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے، کوئی اپنی تجارت میں اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے، کوئی سیاست میں اپنی منزل کو بھلایا ہوا ہے، کوئی آدمی اپنی دنیا میں مصروف ہو کر اپنے کھیل کود، اپنے تماشے میں بھولا ہوا ہے، کوئی آدمی
علم والا ہے لیکن عمل کی راہ میں کورا ہے، اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے، تو یہ جتنے دروس ہوتے ہیں، جتنے خطبات ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو اپنی زندگی کا مشن یاد دلاتے ہیں کہ آپ کس لیے پیدا کیے گئے، آپ اس دنیا کے نہیں ہیں، دنیا میں الجھ نہ جائیں، آپ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، یہاں آپ کی محنت آخرت کی کھیتی ہونی چاہیے، یہی آپ کو یاد دلایا جاتا ہے، یہی آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا وہ مقصد ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن آج یہاں رک کر میں ایک بڑا اہم سوال آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج امت مسلمہ ایک امت کے طور پر اور اس کے افراد، ایک سوسائٹی، ایک بستی، ایک خاندان، ایک گھرانہ، ایک فرد کی حیثیت سے اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہیں؟ کیا ہم اور آپ واقعی معنوں میں ہماری اور آپ کی زندگی اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی انہی خطوط پر چل رہی ہے جو خطوط اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں؟ آپ اگر یہ سوال اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت امت کا ایک بڑا طبقہ اپنے اس مشن سے غافل نظر آتا ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ذرا باریکی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے کو آج ہمیں اچھے سے سمجھنا چاہیے، جہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، ہمیں آئندہ کے لیے کیا ہمارے سامنے خطوط ہیں، ہمارے سامنے کون سا راستہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بینہ کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا، ان کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، حنفاء، یکسو رہیں، ایک رخ پر رہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں میں آپ کے سامنے دو الگ الگ مسئلے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی عبادت کا حکم دیا، یہ پہلا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے عبادت میں مخلص رہنے، موحد رہنے، حنیف رہنے، سب سے رخ پھیر کر اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا، اور عبادت میں توحید کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ آج پہلی بات ہم اس پر بات کرتے ہیں، کیا ہمارے اور آپ کا یہ مسلم سماج، مسلم سوسائٹی، وہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، وہ عرب ہو کہ عجم ہو، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں کہ عوام الناس ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا آج مسلم سماج کے اندر توحید پوری آ گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ شرک کرنے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی جو الگ الگ شکلیں تھیں، کیا وہ ہمارے اور آپ کے سماج سے ختم ہو گئیں؟ کیا اللہ کے بندے موحد ہیں پورے کے پورے؟ کیا ہم ایسے سماج میں ہیں جہاں ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہاں سارے کے سارے اللہ کے موحد بندے ہیں؟ کیا ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں؟ آپ اگر یہ بات دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل کا شکار ہے۔ توحید ان کی خالص نہیں رہ گئی، شرک یا شرک کے مقدمات یا شرک کی الگ چھوٹی بڑی شکلیں آج کے ہمارے سماج کا حصہ بنی ہوئی، آج کے ہمارے سماج کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ آج آپ یہ دیکھتے ہیں جو کام مندروں میں ہوتے ہیں وہ آستانوں پر ہوتے ہیں، جو کام غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، آج بہت سارے مسلمان اپنے زندہ یا انتقال کر گئے اشخاص اور افراد اور نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھیں،
अहादीस पढ़ें, अहले इल्म की वो किताबें पढ़ें जिनमें तौहीद की बात आपको तफसील से बताई गई, तफसील करके बताई गई। जब आप तौहीद पढ़ते हैं और उसकी रोशनी में समाज का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि बिला मुबालगा उम्मत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो शिर्क या शिर्क के बहुत सारी शक्लों में मुब्तला नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि उम्मत मुस्लिमा के सामने उसका जो मकसद अल्लाह ने रखा था कि वो अल्लाह ताला की तौहीद की हामिल बन जाए, ये मकसद पूरा नहीं हुआ। इस मकसद पर काम करने की जरूरत है, इस मकसद को बार बार दोहराने की जरूरत है। यह मकसद उस वक्त तक पढ़ाया जाना चाहिए जब तक अल्लाह तबारक व तआला की इस तौहीद का सबक सारी इंसानियत की समझ में आ ना जाए, तब तक इस सबक को पढ़ाया जाना चाहिए। यह हमारा विजन है, यह हमारा मिशन है। अल्लाह ताला ने हमें इसी का हुक्म दिया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला की यकताई का मसला, ये मसला आज उम्मत को समझाने की जरूरत है, मिल्लत को पढ़ाने की जरूरत है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मिल्लत ग्रोहों में बटी है, फिरकों में बटी है, जमातों में बटी है। इस्लामी शरीयत में फिक़ही मसाइल में जो गुंजाइश हो सकती कि भाई दलील समझने में इख्तिलाफ हुआ है, दलील के समझने में दो राय हो सकती है, लोगों ने तौहीद और शिर्क के मसले को भी ऐसा ही मसला बना दिया, तौहीद और शिर्क के मसले को भी मसलक का मसला बना दिया, जबकि यह कुफ्र और ईमान का मसला, यह हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है। आज उम्मत मुस्लिमा के सामने इस तौहीद के लिए सुबह शाम काम करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। मैं आज आपको यह बात बताना चाहूंगा, एक तो वो जिन्हें तौहीद की ये सही समझ हासिल नहीं, उससे आगे बढ़कर मुसीबत यह है कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की सही समझ दी है, आज वो लोग भी दुनिया वालों की देखा देखी तौहीद के इस दावत के सिलसिले में ऐसे ख्यालात रखते हैं कि जिससे लगता है कि इस तौहीद पे काम करना कोई ऐसा ही काम। अल्लाह के बंदो, यही मकसद जिंदगी है, इसी के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। सारी कायनात आप देख लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कुरान बार बार पढ़ के देखो, अल्लाह ने जिस रसूल को भी भेजा यही तौहीद की, इसी तौहीद के लिए भेजा। जितनी आसमानी किताबें उतारी इसी के लिए अल्लाह ताला ने भेजी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी शरीयतें भेजी इस तौहीद ही को जिंदा किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तौहीद का पैगाम लेकर आए। 23 साल नबवी जिंदगी में 13 साल तक मक्का के अंदर इसी तौहीद पर काम करते रहे, और मदीने में इस तौहीद के साथ बकिया अहकाम और मसाइल पर आपने काम किया। ये तौहीद ही असल इम्तिहान है, और शैतान भी असल में इसी मसले पर मेहनत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा, इन्नी खलक़तु इबादी कुल्लहुम हुनफा, मैंने अपने बंदों को, सब के सब बंदों को हनीफ पैदा किया, यकसू पैदा किया, सब के सब मुवहिद अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया। फजतलतहुमुश्शयातीन, लेकिन शैतानों ने आकर उन्हें उचक लिया, वो शैतान अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर ले गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब भी नबियों को, रसूलों को भेजा, किताबें उतारी और किसी को भी मुकल्लफ किया तो यही हुक्म दिया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हर नबी ने आकर कहा फत्तकुल्लाह व अतीऊन। सारे अंबिया की दावत आप देखो इसी के लिए थी। भाइयों, आज आप इस मसले को समझें कि ये जो तौहीद की दावत है अल्लाह का फजल व करम है, सलफ़ सालिहीन के मनहज हामिल उलमाए किराम की नजर में इसीलिए तौहीद का मसला सबसे पहले नंबर पर है। वजह क्या है? यही असल है, और ये दुरुस्त होगा तभी जाके बकिया मामलात दुरुस्त हो पाएंगे। ये अगर दुरुस्त नहीं होगा, बकिया मसाइल पूरी तरह दुरुस्त नहीं होंगे। कहीं किसी को अखलाकियात अच्छी लगेंगे, वह बाअखलाक बन जाएगा, लेकिन बकिया मामलात उसके बिगड़े रहेंगे। कहीं किसी आदमी को आदाब अच्छे लगेंगे, वह मुअद्दब हो जाएगा, लेकिन ईमान और अकीदे के मसाइल में वो खलल बाकी रहेगा। इस्लामी शरीयत आपको ये बताती है, काम पहला इस पे करो,
کام پہلا اس پہ کرو اور اس وقت تک کرو جب تک کہ لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک کی ساری آلودگیاں، ساری خامیاں نکال کے باہر نہ کر دو. یہ اصل میں پہلے نمبر پہ کرنے کا کام. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ مفصل صورتیں اتاری. قرآن مجید کی مفصل صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. کیوں؟ کہا اس لیے، کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی وہ مفصل صورتیں اتاری جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے کہ جب تک ان کے دل میں یہ بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی، مکی صورتوں کے مضامین ان کے دل و دماغ میں مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک یہ قوم سدھر نہیں سکتی. کیسے؟ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ صورتیں اتاری جن صورتوں میں آخرت کا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے مسائل اتارے. اگر اللہ نے پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیا ہوتا کہ زنا مت کرو، تو وہ لوگ کھلے عام کہتے نہیں ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے. ان سے کہا جاتا چوری مت کرو تو کہتے ہم چوری نہیں چھوڑ سکتے. ان سے کہا جاتا شراب مت پیو تو وہ کہتے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، طاہرہ مطہرہ فقیہہ، اس امت کی فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور پھر اس کے بعد حلال و حرام کی بات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کے سارے مسائل کی بات کی. آج بھی آپ دیکھ لو کتنی جماعتیں، کتنی جمعیتیں، کتنی اصلاحی تحریکیں ہیں، کوشش کر رہی، نتائج پورے کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ توحید پہ کام کیے بنا باقی کام کرنا چاہتے ہیں. توحید پر کام کیے بنا بقیہ مسائل پہ کام کرنا چاہتے ہیں. توحید پہ کام کیے بنا نمازیں درست کرنا چاہتے ہیں. توحید پہ کام کیے بنا حلال و حرام کے پابند کرنا چاہتے ہیں. توحید پر کام کیے بنا اخلاق درست کرنا چاہتے ہیں. توحید پر کام کیے بنا سیاست درست کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوگی. بنیادیں جب تک مضبوط نہیں ہوں گی یہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اسی لیے اہل علم، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے آج جو علماء وہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں التوحید اولا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو سب سے پہلے توحید پر محنت کرو. یہ ہمارے سامنے بات کہی جاتی ہے. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے کہا قرآن کی اس آیت میں اللہ نے دو باتیں کہی، ایک تو اللہ کی عبادت کریں اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں توحید کو اختیار کریں. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید کے مسئلے پر میں نے بات کی، لیکن آتا ہوں دوسرے مسئلے کی طرف جو ترتیب میں پہلا ہے. اصل میں وہ کیا ہے؟ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو کتاب و سنت کی دعوت کے حاملین، ہمیں سے بہت سارے لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے شرک اور شرکیات سے بچتے ہیں، شرک کی مختلف شکلوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یا توحید کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے، شرک سے پاک رہا جائے. یاد رکھیں آپ کہ شرک سے بچنا، شرک سے پاک رہنا، شرک کی تمام آلودگیوں سے دور رہنا یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا کمال ہے، لیکن یہ مکمل توحید نہیں ہے. یہ مکمل توحید نہیں، یا توحید کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور مسئلہ ہے جس پر ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. آج ایک طبقہ تو وہ ہے جو عبادت میں شرک یا شرک کی مختلف شکلوں کو اپنائے ہوئے ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کی دعوت کے حاملین مانتے ہیں. ہماری اور آپ کی بات کریں یا جن کو بھی امت میں اللہ نے شرک سے بچا کے رکھا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ شرک سے پاک ہیں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہاں دیکھیں یہاں بھی بڑا خلل نظر آتا ہے، آپ کو یہاں بھی بڑی کمی نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اب یہ بھی ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سے یہ رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، عبادت میں توحید کی طرف بھی بلائیں اور اللہ کی عبادت کی طرف بھی بلائیں. یہ کیسے ہوگا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے
عبادت کی تعریف یعنی عبادت کا معنی سمجھاتے ہوئے کہا کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الباطنہ الظاہرہ والباطنہ. کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کی زندگی کے ظاہری باطنی جتنے بھی قول اور فعل ہیں ان تمام کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے. ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، ہماری باتیں، ہماری حرکات و سکنات، ہمارے کام جو کچھ ہوتے ہیں، ان تمام کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے دین کے تابع کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مشن اور مقصد کیا ہے. ایک طرف تو توحید ہے کہ شرکیات سے بچیں، اور اس کے ساتھ یہ مقصد ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ عقیدہ وہ رکھو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. نماز پڑھو، نماز پڑھو. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تمہاری عبادت میں خلل ہے. تم نماز پڑھتے ہو لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری نماز تمہاری عبادت میں خلل ہے، کمزوری ہے. زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ اگر نہیں دیتے ہو تمہاری عبادت میں خلل ہے. اور زکوٰۃ دیتے ہو صحیح طریقے سے نہیں دیتے ہو تمہاری عبادت میں خلل ہے. تم روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھتے ہو، عبادت میں خلل ہے. اور روزہ رکھتے ہو لیکن جیسا شریعت میں مطلوب ہے ویسا نہیں رکھتے ہو، تمہارا اپنا روزہ تمہاری اپنی عبادت میں خلل ہے. حج کرو، حج اگر نہیں کرتے ہو عبادت میں کمی ہے. اور اگر حج کرتے ہو لیکن ویسے نہیں جیسے کرنا چاہیے تمہاری اپنی عبادت میں خلل ہے. ارکان اسلام سے آگے بڑھ کر واجبات کی ایک فہرست، واجبات کی ایک فہرست ہے. ان واجبات کو مکمل کرو. والدین کی اطاعت کرنا، واجب درجے کا علم حاصل کرنا. کتنے فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں، عبادات میں فرائض ہیں، معاملات میں فرائض ہیں، اخلاق میں فرائض ہیں. ان اخلاق کی پابندی کرو کہ یہ عبادت ہے. اور اگر یہاں کمی ہے، آپ کے اخلاق میں کمی ہے، آپ کی تجارت کے اصولوں میں کمی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی کے اصولوں میں کمی ہے، آپ عبادت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کی حرام کردہ چیزیں بہت ساری ہیں. شرک سے بچو، کفر سے بچو، بدعتوں سے بچو. اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں، شراب نوشی ہے، قتل ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، ناحق کسی پہ بہتان باندھنا ہے، بڑے بڑے گناہوں کی پوری لمبی فہرست ہے. ان تمام چیزوں سے بچو. آج آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان تمام معاملات میں مکمل ہونا ہے. اور ان تمام معاملات میں خود مکمل ہو کر سماج کے لوگوں کو مکمل ہونے کی دعوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے. اور اگر کوئی آدمی ان پر کام کر رہا، ان مسائل پہ کام کر رہا ہے، کوئی نماز کی طرف بلا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے مسائل بتا رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے، کوئی آدمی تجارت میں سچائی کو، انصاف کو، دھوکے سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کو شراب نوشی سے روک رہا ہے، زنا سے روک رہا ہے، چوری سے روک رہا ہے، قتل سے روک رہا ہے، جادو سے روک رہا ہے، مختلف جو بھی یہ کام، یہ سب کے سب کام اصل میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے درجے میں کر رہے ہیں. میں یہ بات کیوں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں؟ بھائیو، یہ باتیں بظاہر آپ کے سامنے سنی سنائی سی لگتی، لیکن یقین مانے یہ بنیاد ہے ان مسائل کے لیے جو اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد متعین فرمایا. دو باتیں اللہ نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور پھر یہ کہا مخلصین لہ الدین حنفاء، اس عبادت میں وہ اللہ کے لیے دین کو خالص رکھیں، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص رکھیں اور یکسو رہیں، غیر اللہ اس کی طرف نہ آئیں، سب طرف سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف جائیں. یہ ہے ہماری زندگی کا ویژن، یہ ہے ہماری زندگی کا مشن. اس پر اصل میں ہم اور آپ کو کام کرنا ہے. اور آج آپ ایک بات مجھے بتائیں، آج ہمارے مدارس، آج ہماری اور آپ کی مساجد، آج ہمارے اور آپ کے علماء، آج ہمارے اور آپ کے دروس، آج ہمارے اور آپ کے خطبات، آج ہمارے اور آپ کی مجلسیں کانفرنسوں میں، حتیٰ کہ آج ہمارے اور آپ کے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ کے گروپ پہ ہو، فیس بک پر ہو یا پھر کہیں اور ہو، کیا اس مسئلے پر محنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس مشن پر لوگ لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں. یقیناً
دنیا کے ہر میدان کی طرح کمی کوتاہی 19-20 کہیں ہوگی, کسی مسئلے پر بات ہوتی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے ہاں میراث پر بہت کم بات ہوتی ہے, یعنی طریقہ والدین کا چھوڑا ہوا طریقہ کیسے تقسیم ہونا چاہیے, بہت کم اس پہ بولا جاتا ہے, لیکن بولا جاتا ہے, اہل علم اس پہ بولتے ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کبھی غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں, لیکن ایک ویژن, ایک مشن کے طور پہ یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کے داعی بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیو, اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف لے کر چلتا ہوں. یہ جو اللہ کی بندگی کا سفر ہے نا, یہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سفر ہے, اس کو آپ 3 درجوں میں جا کر مکمل کرتے ہیں. پہلا درجہ ہے جس کو ہم اصل ایمان کہتے ہیں. پہلا درجہ ہے جسے ہم ایمان کی اصل کہتے ہیں, یعنی وہ مسائل, وہ باتیں, وہ ایمان اور عقیدے اور اعمال کے جن کی وجہ سے آدمی کفر سے نکل کے اسلام میں داخل ہوتا ہے, کفر سے نکل کر جن باتوں کی وجہ سے آدمی مسلمان بنتا ہے, یعنی وہ کام, وہ باتیں, وہ عقیدے, وہ اعمال کہ جن کو چھوڑ کر یا اپنا کر ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا جاتا ہے, وہ مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. یہ دین کا بنیادی درجہ, یہ دین کا بنیادی درجہ. اس درجے کے بعد آتا ہے ایمان کے کمال کا درجہ جسے کمال واجب کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں جہنم سے, ہمیشہ کی جہنم سے بچنا, یعنی آدمی ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں, لیکن وقتی طور پر جہنم میں جا سکتا ہے. وہ جہنم میں جائے گا لیکن نکال لیا جائے گا, وقتی طور پر جا سکتا ہے. کمال واجب, ایمان کے کمال واجب کا مطلب یہ کہ ایمان کا وہ درجہ جو آدمی کو جہنم میں داخل ہونے سے بھی بچا لے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اصل ایمان وہ جو ایمان ہمیشہ کی جہنم سے نجات دلائے گا, اور کمال ایمان, کمال واجب وہ ہے جو آدمی کو جہنم میں داخلے سے بچا لے گا. اور اس کے بعد تیسرے درجے میں آتا ہے جسے ہم کمال مستحب کہتے ہیں, یعنی ایمان کی وہ باتیں جو آدمی کو ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک لے جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں, جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں. لوگوں کے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے درجے متعین ہوں گے. یہ اصل ایمان اور کمال واجب اور کمال مستحب درجے کا جو ایمان ہے, اس کے حصول میں لگے رہنا, اصل ایمان یعنی شرکیات, کفر سے نکل جانا, ایمان میں آ جانا, اور پھر ایمان میں اس مقام پہ پہنچنا کہ جہاں جہنم کی آگ چھوئے ہی نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جو جہنم سے دور کر لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے, اس مقام کو پہنچنے کے لیے کوشش کرنا, اور اس کے بعد اس سے آگے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو پانے کے لیے کوشش کرنا. یہ اصل میں ہماری زندگی کا ویژن اور مشن ہے, جسے میں نے دوسرے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا کہ عبادت ہر میدان میں ہمیں کرنی چاہیے, ہر کام میں کرنا چاہیے. آج آپ اگر دیکھیں زندگی میں اللہ نے ہمیں جہاں بھی رکھا ہے, جیسا بھی رکھا ہے, مجھے آپ کے سامنے ایک مدرس کی شکل میں رکھا ہے. آپ یہاں آج ایک سامع, ایک فائدہ اٹھانے والے ایک مسلمان کے طور پہ بیٹھیں. آپ اپنے گھر میں ایک سرپرست کی حیثیت سے, آپ اپنے کاروبار میں ایک مسلم اچھے کاروباری ہیں, آپ ہو سکتا ہے کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں, ہو سکتا ہے آپ کہیں کسی کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں. آپ اور میں جہاں بھی ہیں, ہم ساری زندگی اسی تگ و دو میں لگے ہیں کہ ہم اصل ایمان کی حفاظت کریں. کمال ایمان جو ہونا چاہیے, ایمان مکمل ہونا چاہیے, اسے مکمل کریں اور کمال مستحب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس طرح کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے ہی نہیں. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے, مشن ہے. یہ ہمارا قومی سطح کا بھی مشن ہے, یہ ہمارا معاشرتی قسم کا مشن بھی ہے, یہ ہمارے خاندان کا بھی ہے, ہمارے اپنے گھرانے کا بھی ہے, ہمارا اور آپ کا انفرادی مشن بھی ہے. میرے بھائیوں, کتاب و سنت کی تعلیمات ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن و سنت میں یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد اور مشن متعین کیا گیا, لوگوں نے اس مقصد اور مشن کو بھلا دیا یا اس کو بدل دیا, اس کو دوسرا رخ دے دیا. وہ کیسے دیا, میں آپ کے سامنے 2-3 کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی مثال تو آپ یہ دیکھیں,
1924 کے اندر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا. مسلمانوں کی جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، خلافت راشدہ، پھر خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ، اور اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ وقفہ ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کی خلافت نہیں تھی. پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ شروع ہوئی جو آ کر سن 1924 عیسوی میں ختم کر دی گئی. اس کے ختم کرنے کے پیچھے بڑی لمبی کہانی، اس میں تفصیل میں جانا نہیں ہے مجھے. 1924 کے بعد جب خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا، ظاہر بات ہے اسلام جب پوری طریقے سے نافذ ہوگا تو اسلام کے خیرات اور برکات بہت زیادہ ہوں گی. حاکم بھی اس مسلمان ہو، اسلام کو نافذ کرتا ہو، رعایا بھی مسلمان ہو جو اسلام کو پسند کرتی ہو، سارے سماج میں اگر اسلامی تعلیمات عام ہوں گی تو یقیناً اسلام کے خیر اور برکت کو ہر قدم پہ لوگ دیکھیں گے. لیکن ہوا یہ کہ خلافت اسلامیہ کے خاتمے کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ انتہائی گئی گزری حالت مسلمانوں کی تھی. دینی اعتبار سے پسماندہ اس حد تک تھے کہ بہت سارے لوگ مرتد تک ہونے لگے تھے، متاثر تھے دونوں دنیا والوں سے. یہاں تک بھی ذہن تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مغربی دنیا یعنی ویسٹرن کنٹریز جتنے بھی تھے یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ترقی کر گئے، مسلمان دین کو پکڑے رہ کر پیچھے رہ گئے، بیکورڈ رہ گئے، پچھڑے گئے رہ گئے، اسی لیے دین کو چھوڑ کر ہی ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. ایک ذہن لوگوں کے اندر پیدا ہوتا گیا. اب اس ذہن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو علماء اہل علم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کوشش کر سکتے تھے کرتے رہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہی کی برکات کے نتیجے میں سعودی عرب کے اندر ایک مسلم حکومت قائم ہوئی، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو دینی تحریکوں کی شکل میں یا علماء کی شکل میں کام ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں کتاب و سنت کا یہ جو بنیادی پیغام ہے، یہ ویژن اور مشن کی بات، یہ جو مقصد زندگی کی بات، یہ نشان منزل متعین کرنے کی بات ہے، یہ جو سفر اپنا طے، یہ بات بڑی الحمدللہ پھیلتی گئی. لیکن اس بیک گراؤنڈ میں ایک فکر نے جنم لیا. وہ فکر یہ تھی کہ مسلمانوں کے تمام مسائل میں سیاسی زوال کو سب سے زیادہ لوگوں نے اہمیت دی کہ مسلمان دوسروں کا غلام بن گیا ہے. استعمار، یہ جو فرانس کا استعمار تھا یا پھر یہ کہ انگریز برطانیہ کا استعمار تھا، یہ جو لوگ پوری مسلم دنیا پر ایک طرح سے تسلط قائم کیے ہوئے تھے، کہا اس ذلت سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 1924 کے بعد کے دور کی بات ہے. ایک فکر نے جنم لیا جسے ہم اور آپ تحریکی فکر کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ خلافت کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں کہتے ہیں، یا ہم جسے خلافت کی طرف دعوت دینے والے کہتے ہیں. انہوں نے ایک فکر لی. یہ فکر کیا تھی؟ سادہ الفاظ میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل صرف اس میں ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے. مسلم حکومت اگر قائم ہو گئی تو پھر اسلامی حکومت اسلام نافذ کر لے گی، اور اسلام اگر نافذ کر لے گی تو اسلام بھی آ جائے گا اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ بھی مل جائے گا. ایک فکر نے جنم لیا. یہ فکر جب آئی تو اب اس فکر کو شرعی بنیاد فراہم کرنی ضروری تھی کہ شریعت میں کیا واقعتاً اسی کا حکم دیا گیا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اس فکر کو شرعی سند دینے کے لیے کچھ لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کام کیا اور ایک نظریہ، ایک فکر جنم دی جسے ہم حکومت الہیہ کے قیام والی فکر کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس ملک ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کا، یا پھر یہ کہ عرب دنیا کے اندر الاخوان المسلمون کا، یا ایسے ہی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ایسی تحریکیں کھڑی ہوئی جن تحریکوں نے یہ مشن اپنی زندگی میں اپنایا کہ ہمیں اسلامی نظام حکومت کو لانا ہے، اسلامی نظام حکومت کو لانا ہے. اس وقت میں ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کہی ویژن اور مشن، اس ویژن اور مشن میں یہ بات بہت صاف ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جب لوگوں کے اندر توحید آئے گی اور لوگوں کے اندر اللہ کی عبادت کا وہ جو بنیاد ہے، کی جو بنیاد، دو باتیں میں نے کہی، اس پر اگر بنیادوں میں کام ہوگا تو لوگوں کے اندر وہ سماج پیدا ہوگا جو سماج خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرے گا، اور جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ خود بخود ہوتا رہے گا، اور حالات مناسب ہوئے تو حکومت بھی قائم ہوگی، اور حکومت کے اندر اسلام نافذ ہوگا، حکمران پر اسلام نافذ ہوگا۔ کوئی حکمران اسلام نافذ کرے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ حکمران پر اسلام نافذ ہو۔ اسلامی شریعت نے یہ بڑی واضح فکر ہم اور آپ کو دی، اسی لیے اہل علم نے مقصد زندگی کے طور پر وہی مقصد رکھا، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، یہی مقصد ہے، اور کہا اسی مقصد سے آپ کا کی اکنامی ترقی کرے گی، آپ اکنامی میں ترقی کریں گے، معاشیات میں ترقی کریں گے، یہیں سے آپ کا اخلاقیات کا جو مورل ویلیوز کا جو سماج کا مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا پورا ایک سسٹم قائم ہوگا۔ اسی عبادت اور اللہ کی توحید کے راستے سے آپ کے اندر سیاست کی وہ بنیادیں بھی قائم ہوگی کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر آپ ہر معاملے میں عمل کریں گے۔ اسی توحید کے راستے سے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ حلال و حرام کا قانون آپ وہی قبول کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ کہا ویژن اور مشن، حالات بہت سارے بدل سکتے ہیں لیکن مقصد ہمیشہ وہی رہے گا، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اور اسی راستے سے اللہ تعالیٰ کے اسی توحید کے راستے سے حکومت بھی آئے گی، سیاست بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی۔ یہ اہل علم نے جو ہے بیان کیا۔ قرآن مجید کی دو آیتیں صرف اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں جانشین بنائے گا، جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا، اور ان کے دین کو اللہ تعالیٰ زمین پہ جما دے گا جو اللہ نے دین ان کے لیے پسند کیا ہے، اور خوف کے حالات بدل کر امن و امان کی زندگی اللہ عطا کرے گا۔ کس کو؟ ایمان اور عمل صالح والوں کو۔ وہی بات جو میں نے کہی نا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، آپ یہ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا آپ کو۔ اور اللہ نے آیت کے اختتام پہ پھر دہرایا، کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ شرک نہ کریں۔ گویا مطلب یہ ہوا، آیت میں بہت صاف پیغام یہ تھا کہ تمہاری سیاست کی بنیاد بھی تمہاری توحید ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کے سیاسی مشن پر بھی آپ بات کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پر آپ کو بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آپ کو شروعات کرنی چاہیے۔ ہوا کیا؟ جب یہ فکر آئی کہ مسلمانوں کو سیاسی غلبے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر خوارج کی فکر کی طرف بات چلی گئی۔ یہ بات آج آپ کو سمجھنی چاہیے۔ خوارج کا مسئلہ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین میں اس مسئلے پر فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے دو حکم بھیجے جائیں گے، دو لوگ نمائندے بنا کر بھیجے جائیں گے جو فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کو طرفین منظور کر لیں گے۔ یعنی یہ ہوا کہ انسانوں کو حاکم بنایا گیا، فیصلہ کرنے والا انسانوں کو، ادھر سے حضرت عمرو بن عاص اور ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا لیا گیا۔ جس وقت ان دونوں کو حکم بنا لیا گیا، خوارج نے قرآن کی ایک آیت لی، ان الحکم الا للہ، کہ بھئی حاکم تو صرف اللہ ہو سکتا ہے، یہ تو انسانوں کو حاکم بنا رہے ہیں، اسی سیدھے سے معنی کو لے کر۔ حالانکہ آیت کا یہ معنی نہیں ہے، آیت کا معنی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، بھئی حاکم صرف اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان لوگوں نے دو افراد کو حاکم مان لیا اور کہا کہ ان کے فیصلے کو ہم مان لیں گے، اس طرح یہ لوگ کافر ہو گئے۔ خوارج نے یہ غلطی کی تھی۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سیاسی غلبے کی بات آئی تو یہاں سے اس فکر نے غیر شعوری طور پر خوارج کی اسی فکر سے راست تعلق جوڑ لیا اور یہ قاعدہ بنایا کہ اگر مسلمان غیر اسلامی نظام حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو یہ طاغوت کے پجاری ہیں. غیر اسلامی نظام حکومت کے تحت جیتے ہیں یہ طاغوت کے پجاری ہیں. انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہی پوری نہیں کی, اس لیے کہ اللہ نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, تو جب تک غیر اسلامی نظام حکومت میں ہیں چہ جائے کہ خود غیر اسلامی نظام چلاتے ہو, جیسے مسلم حکمران جو اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتے, تو کہا یہ خود طاغوت ہیں, اور جو ان کے ماتحت رہتے ہیں وہ خود طاغوت کا انکار نہیں کرنے والے, اس لیے ان کی توحید ہی مکمل نہیں ہوئی. اور یہاں سے توحید حاکمیت کے نام پر وہ نعرہ بلند کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ فکر جنم لی کہ مسلم سماج میں جب تک اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی یہ کفر کی حکومتیں ہوگی. اس سماج میں جینے والے لوگ گویا کفر کے سماج میں جی رہے ہیں. اس فکر نے جنم لیا. تفصیل کا وقت نہیں, میرا موضوع اس وقت حاکمیت کی فکر نہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ توحید اور اللہ کی عبادت کا جو ویژن تھا, جو مشن تھا, اس ویژن نے یہاں آ کر اپنی رخ تبدیل کر لیا کچھ لوگوں کے پاس. کچھ لوگوں نے جب اس فکر کو سے متاثر ہوئے تو اب ان کی زندگی میں مسئلہ یہ رہ گیا کہ وہ جہاں رہیں گے صرف اللہ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی سربلندی کی بات کریں گے, جس کا ظاہر آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل لگے گا غلط کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہی کا قانون تو چلنا چاہیے, اس میں غلط کیا ہے. اگر کوئی آپ سے آ کر کہے بھئی اسلامی شریعت نافذ ہونا, غلط کیا ہے اس کے اندر. اگر کوئی آدمی آ کر کہے بھئی ہمیں جو ہے اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنا چاہیے, غلط کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں غلطی کہاں ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے بارے میں بات کہی تھی. کہا تھا جب خوارج نے یہ کہا, لوگوں نے آ کر حضرت علی سے کہا کہ اے علی وہ لوگ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. کہا کس بنیاد پر؟ کہا قرآن کی آیت پڑھ کر کہتے ہیں ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمت حق ارید بها الباطل, بات ان کی سچ ہے, قرآن کی آیت ہے, لیکن جو معنی جو مراد وہ لے رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ باطل ہے. آج آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے مشن کی بات تھی, ہمارا اور آپ کا ویژن جو اللہ نے طے کیا تھا, اس کو ایک اسلامی حکومت یا اسلامی نظام حکومت کے قیام سے جو بدلا گیا, اس میں وہی کام ہوا جو ان الحکم الا للہ میں خوارج نے کیا تھا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ اس کا ظاہر صحیح ہے, اس کے ظاہر سے کون مسلمان اختلاف کرے گا. آپ سے اگر کہا جائے اسلامی نظام حکومت قائم کرے, غلط کیا, لیکن اس کے پیچھے جو کام ہوئے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ توحید پیچھے چلی گئی, اللہ کی عبادت اور بندگی کا مسئلہ دوسرے نمبر پر آ گیا. اب ویژن یہ بن گیا, مقصد یہ بن گیا, مشن یہ بن گیا, جہاں رہو باغی بن کر رہو, جہاں رہو نظام اور سسٹم کے باغی بن کر رہو. سسٹم کے خلاف جب تک لڑتے رہو گے تب تک تم اسلام پر قائم رہو گے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہم بچپن میں تقریریں بڑی یاد کر کے کیا کرتے تھے. نوجوانوں کے موضوع پر آج بھی مدرسوں میں ہمارے اپنے جو علماء بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو یہ تقریریں سنتے ہیں, آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, نوجوانوں کے عنوان پہ جو مدرسوں میں تقریریں ہوتی ہیں اس میں ہم نے سنا ہے اصحاب کہف کا تذکرہ سنا. اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا؟ اصحاب کہف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی, اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی. آپ سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں, سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے, جس کو حاکم وقت ناپسند کیا اور اس سے ڈر کر جا کر وہ غار میں چھپنے پہ مجبور ہوئے. لیکن آپ کو میں بتاؤں اس کو بدل دیا جاتا ہے, تعبیر یوں کہا جاتا ہے اصحاب کہف بھی چند نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے حکمران سے لوہا لیا. وہ حکمران سے نہیں ٹکرا رہے تھے, وہ اللہ کی توحید کی بات کر رہے تھے. دو میں بڑا فرق ہے میرے بھائی, وہ حکمران سے نہیں ٹکرا رہے تھے. فرعون کا تذکرہ آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے حضرت موسیٰ نے کیا دعوت دی تھی,
رب العالمین پر ایمان لانے کی. اس نے یہی پوچھا تھا. فرعون نے یہ نہیں کہا مجھ سے کیوں ٹکرا رہے ہو, میرے خلاف بغاوت کیوں کری, یہ نہیں پوچھا. وما رب العالمین, کس رب العالمین کی تم بات کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین, یہ تمہارا تیرا اور میرا رب ہے. ربی و ربک, میرا اور تیرا رب ہے, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں, جو اللہ کی توحید کی بات تھی, جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے کی, جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی, اللہ کی عبادت کی, اس ساری تفصیل کو سیاسی جد و جہد, سیاسی کشمکش, حکمرانوں سے ٹکرانا, حکمرانوں سے لوہا لینا, اس معنی سے بدل دیا گیا اور امت کے سامنے کہا گیا کہ یہ تمہارا ویژن ہے, یہ تمہارا مشن ہے. اور آج اسی کا نتیجہ ہے. آج آپ یہ بات یاد کر کے رکھیں کہ ماضی میں کئی جماعتیں کھڑی ہوئی, جماعت الہجرت والتکفیر کے نام سے. آج بھی یونیورسٹیوں کے اندر وہ جماعت جو کہتی ہے کہ خلافت قائم کرنا ہی مقصد ہے, جو اس مقصد کے لیے کوشش نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے, جو اس مقصد کے لیے کوشش نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. بدل دیا گیا, نظریہ بدل دیا گیا. اور ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں, ایسی بہت ساری تنظیمیں آتی گئیں جن کی نظر میں یہی مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہوا. میں نے کہا ہمارا اور آپ کا عنوان ہے ہمارا ویژن اور مشن. میرے بھائیو, ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین کے پابند ہیں. نماز روزے میں بھی, عبادات میں بھی, اپنی زندگی انفرادی میں بھی, اپنی تجارت میں حلال و حرام کے پیمانے میں بھی, اور اپنی سیاست میں, سب جگہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں, اور جہاں تک ممکن ہو وہاں تک شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن مقصد زندگی جو ہوگا, جو ویژن, جو مشن ہے, اس کو جس انداز میں ماضی میں بدلا گیا, اسی کا نتیجہ تھا وہ ساری تنظیمیں کھڑی ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو فکر تھی, اس فکر کا سب سے بڑا شاخصانہ یہ ہوتا ہے, جو آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مسلمانوں سے متنفر ہوتا ہے, مسلمانوں سے متنفر ہوتا ہے, اور مسلم سماج کو جاہلی معاشرہ سمجھتا ہے. اس لیے کہ اسلامی حکومت قائم نہیں تو پورا سماج جاہلی معاشرہ ہے, اور اسی جاہلی معاشرے کی فکر کے نتیجے میں وہ فکر جنم لیتی ہے جہاں سے داعش پیدا ہوتے ہیں. آپ جو سمجھتے ہیں دواعش جن کو آپ جانتے ہیں, ان کا مسئلہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے. وہ لوگ ایک بات کہتے تھے, میں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ بہت تفصیل میں جاؤں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ویژن جب بدلتا ہے, مشن کے نام پہ آپ تبدیلی لاتے ہیں, کیسے کیسے مسائل جنم لیتے ہیں. آج عالم اسلام میں اس سوچ کی وجہ سے اور اس سوچ کے حاملین کی کارروائیوں کی وجہ سے کتنے ملک تباہ ہوئے, کتنی جانیں گئی, کتنا جو ہے برباد ہوا, کیا نقصان ہوا, آپ نہیں جانتے. لوگ امریکہ کو گالی دیتے ہیں, دوسروں کو گالی دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اشکال نہیں, کوئی شبہ نہیں, ہمیں کوئی ان سے کوئی دوستی کا معاملہ نہیں, ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سارے دنیا کے بڑے ظالم ہیں. یہ ساری جو حکومتیں جو دنیا میں مسلمانوں کے خون کا سودا کر رہی ہیں, ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان کے خلاف نعرہ لگائے وہ حق پر ہو جائے گا, یہ بھی نہیں. آپ دیکھو, یہ جو ویژن اور مشن کی بات تھی, اس کو اپنے مسار, اپنے راستے سے ہٹانے والے کون لوگ تھے, تاریخ میں یہ کب ہوا, کیوں ہوا, آپ دیکھو گے تو پتا چلے گا. میرے بھائیوں, ایک تو یہ ماضی میں ہوا, اب اس کے بعد عصر حاضر میں بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اب تک کی میری تقریر یہ ساری بنیاد تھی آج کے حالات آپ کو سمجھانے کے لیے. آج ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں. اس ملک ہندوستان کے اندر ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں, اور مسائل یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں پچھلے تقریباً 15-20 سال کا آپ عرصہ دیکھ لیں, مسلسل مسلمانوں کے خلاف حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بابری مسجد کے فیصلے کی بات ہو, یا پھر حکومت کی طرف سے NRC کی CAA کی بات ہو, یا پھر یہ کہ اس کے علاوہ بات ہو, اور حکومت کے قانون سے ہٹ کر معاشرتی سطح پر مسلمانوں کے لیے موب لنچنگ کا مسئلہ ہو, یا مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے طرح طرح کے ہو. آج آپ کو میں یہ بات بہت صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ یہیں پہ بس نہیں کرے گی, اللہ حفاظت کرے, یہ آئندہ اور بھی آگے جائے گی. یہ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے بل پہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایسی بنیاد نہیں. وہ اپنے نظریے سے اپنے لوگوں کو خود اپنے نظریے سے مطمئن نہیں کر پاتے, وہ مسلمانوں کو ہی چارہ بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہاں اس وقت اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. وہ مسئلہ کیا ہوا ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت مسلمانوں کا سیاسی طور پہ بہت مشکل دور سے مسلمان گزر رہے ہیں. کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے
ان حالات کو بدلنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، جو جد و جہد کرنی چاہیے، وہ کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ من قتل دون مالی، اپنے مال کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، اپنی جان کی طرف سے، اپنی عزت کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے مر جائے، اللہ کے نبی نے اسے حدیث میں شہید کہا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں بھئی، ہم اپنے حالات کا مقابلہ کریں گے، اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوششیں کیسی ہونی چاہیے، کس انداز میں ہونا چاہیے، اس میں خود مسلمانوں کے اندر الگ الگ افکار و نظریات، الگ الگ طریقے ہیں۔ کچھ تنظیمیں سمجھتی ہیں جیسے غیر مسلموں میں انتہا پسند تنظیمیں، ایسے مسلمانوں میں بھی ویسی ہی تنظیمیں بنا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں، ایسی کسی بھی تنظیم سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، ہمیں صرف پولیٹیکل لیول پر مسلمانوں کی الگ ایک پارٹی بنا کر مسلمانوں کی پولیٹیکل طاقت الگ رکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں۔ وہیں تیسری طرف یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو نہ ویسی تنظیمیں بنانی چاہیے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے، مسلمانوں کو اس ملک کی سیکولر آبادی کے ساتھ گھل مل کر ہی اپنے پولیٹیکل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الگ الگ قسم کے نظریات ہیں اور لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جمعیتوں جماعتوں کی بات کریں تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، جمعیت اہل حدیث کا جو موقف ہے، رسمی موقف، وہ کاغذ پہ وہ بتائیں گے جو جمعیت کے عہدے پر ہیں، لیکن ہم جو جانتے ہیں وہ یہ کہ جمعیت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کا عمومی موقف ان سیاسی مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ قوم و ملت کا جو اجتماعی موقف ہوتا ہے، اس اجتماعی سٹینڈ کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا الگ سٹینڈ نہیں لیتے۔ اسی لیے کبھی وہ اپنا الگ بیان نہیں دیتے، کبھی وہ اپنی طرف سے الگ سے کوئی اعلان نہیں کرتے، کوئی الگ سے آپ کو پالیسی نہیں دیتے۔ آپ اس کا طریقہ کار کے بارے میں اختلاف کیجئے، بات کیجئے، سب کچھ گنجائش ہے، لیکن ایک بات آپ بتائیے کہ ایسے مشکل حالات جب ہو رہے ہوں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ویژن اور مشن آج بدل گیا ہے؟ اب ہمیں صرف سیاست کے لیے محنت کرنی چاہیے، اب ہمیں صرف سیاست کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت ملک کے اندر 3 بڑے کام ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ذہن وہ عبادت اور توحید کا ذہن نہ ہو کر سیاسی ذہن بن گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے نظر میں سیاست اور سیاسی مسائل ہی مقصد زندگی کے درجے میں آ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں 3 بڑے کام ہمارے دور کے اندر ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ پہلے کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہر چھوٹی بڑی خبر، اچھی بری خبر ہر آدمی تک پہنچتی ہے۔ سیاسی سطح پر مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، سچ بھی، کئی مرتبہ جھوٹ بھی، کئی مرتبہ پروپیگنڈا بھی مسلمانوں تک پہنچتا ہے، جو ان کے اندر سیاسی محرومی کا احساس، سیاسی مظلومیت کے احساس کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف یہ بہت زیادہ ہوا کہ اس نے لوگوں کے ذہن کو سیاسی معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والا بنایا۔ ایک نمبر 2، دوسری چیز یہ ہوئی کہ موجودہ جو حکومت ہے یا اس سے پہلے جو حکومت ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں جس قسم کے حالات آتے جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی حکومت کی طرف سے اور کبھی بعض تنظیموں کی طرف سے۔ کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا، قانون کا فیصلہ کیسا آیا آپ نے دیکھا۔ ابھی مندروں کے پاس مسلمانوں کو اکنامیکل بائیکاٹ کہیں، معاشی بائیکاٹ کی بات کہی گئی کہ ان کو بیچنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ سیاسی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ دوسرا کام یہ ہوا، ماضی قریب میں بہت زیادہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی احساس مظلومیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا بڑا کام یہ ہوا کہ ایسی کچھ تنظیمیں وجود میں آئیں جو پہلے نہیں تھیں، جن تنظیموں نے ان سیاسی مسائل کو ہی امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ آج آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک آدمی توحید کے بغیر مر رہا ہے، ایک آدمی سیاسی طور پہ مظلوم ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں سب سے پہلا ترجیحی کام اس کی توحید کی اصلاح ہے۔ لیکن توحید کی اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی مظلومیت کا علاج نہ کریں، نہیں، لیکن اگر ترجیح کی بات کریں، 2 میں سے ایک کی بات کریں تو توحید اصل ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، یہ ویژن ہے، یہ مشن ہے اس کا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے۔ لیکن جو سیاسی مسائل ہیں، ان مسائل پر بھی کام کرنا چاہیے، کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہمارے اور آپ کے عام نوجوانوں کے دل و دماغ پر یہ جو 3 اسباب ہیں، سوشل میڈیا کا دباؤ، حکومتوں کی اور بعض تنظیموں کی جو شرارتیں رہی ان کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر بعض تنظیموں کی طرف سے سیاست اور سیاسی مسائل کو سب سے زیادہ اچھالنے کے نتیجے میں آج ہمارے عام نوجوان کا مزاج یہ ہے کہ سیاست اس کی سب سے پہلی پرائیورٹی ہے، سب سے پہلی ترجیح۔
یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا بہت بڑا جو ہے ایک طرح سے کہ یہ دھوکہ ہے. ہم اپنے ویژن کو بھلا رہے ہیں, ہم اپنے مشن سے ہٹ رہے ہیں. اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم اللہ کے بندے, اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں. موافق حالات میں بھی کریں گے, مخالف حالات میں بھی بندگی کریں گے, اور یہ بندگی خود بھی کریں گے, سامنے والوں کو بھی بندگی کی دعوت دیں گے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں جنگ لڑنے جا رہے ہیں. حضرت علی کے ہاتھ میں پہلے ہی بشارت دے چکے ہیں کہ کل صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر فتح کر دے گا. حضرت علی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے جھنڈا دے دیا, فتح کی بشارت طے ہے. لیکن حضرت علی کو بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے, سرخوٹوں سے بڑی تمہارے لیے بشارت ہے. سبحان اللہ. ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ کہ ہمارا مشن کبھی نہیں بدلتا ہے, موافق حالات میں بھی نہیں, مخالف حالات میں بھی نہیں. یہ جو سیاسی مسائل ہیں یہ یقیناً اہمیت کے حامل ہیں. ان کے حل کے لیے جو میدانی صورتحال کی روشنی میں کام کرنا چاہیے کیجئے, لیکن اپنے ویژن کو نہ بدلیے, اپنے مشن کو نہ تبدیل کیجئے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو سیاسی دباؤ آیا, یہ جو سیاسی طور پہ مسلمانوں پہ حالات آئے, ان کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک عام نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر علماء اس سیاست کے مسئلے پر سب سے زیادہ بات نہ کریں, وہ علماء ڈرپوک ہیں. سبحان اللہ. آج وہ سیاست کے مسئلے پہ بات نہ کریں, علماء کو صورتحال کا اندازہ نہیں. آج اس سیاست کو ان کی طرح سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش نہ کریں, ان علماء کو امت کی فکر نہیں. آج اگر اس سیاست کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھ کر اس کے لیے میدان میں اتر کر ان کی طرح کام نہ کریں, تو سارا ٹھیکرا لا کے علماء پہ پھوڑا جاتا ہے, اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ علماء امت کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, آج آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء اللہ کا فضل و کرم ہے, انبیاء کے وارث اللہ نے بنایا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور بعض علماء غلطی کریں, لیکن امت میں علماء کا طبقہ جب تک ہے تب تک اللہ تعالیٰ خیر کو باقی رکھے گا. وہ مشن بھی قائم رکھیں گے, مشن بھی قائم رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتے, ہلا نہیں سکتے. اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو, اپنی اصلاح کرو, سمجھو, اپنے آپ کو سمجھاؤ. تم دیکھو کہ تم کس فکر کے زیر اثر ہو. آج سیاست نے تمہارے دل و دماغ پہ اتنا قبضہ کر لیا, مشن تم بھول گئے, اور تم یاد دلاتے ہو علماء کو ان کا ویژن, ان کا مشن تم یاد دلاتے ہو. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. حالات چاہے کچھ ہو جائیں, ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. آپ سیرت پڑھ کر دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں توحید پڑھا رہے ہیں, جہاں ہیں وہاں اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے, ہمارا مشن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائیو کہ اس وقت ایک بہت بڑی یلغار ہے. یہ سیاسی حالات سے متاثر فکر کے حاملین آتے ہیں اور آ کر امت کو اس سیاسی رخ پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں. آپ سے ہماری گزارش یہ ہے, آپ قرآن و سنت پڑھیں, آپ قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو پڑھیں جو آپ کو اپنے مقصد زندگی سے متعلق آگاہی دیتے ہیں, آپ کو آپ کی صورتحال سے واقف کروا رہے ہیں. آپ اس پر محنت کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ ہر حال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. آپ کو پتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس لوٹ رہے ہیں, درخت کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. ایک کافر آتا ہے, آپ کی تلوار اٹھا لیتا ہے, اٹھا کر پوچھتا ہے, میں ينقذك مني یا محمد. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی ہے, کب کبا کر اللہ کے نبی تلوار اٹھا لیتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. میرے بھائیوں, اس واقعے میں اگر آپ غور کریں گے نا, آپ اگر جا کر دیکھو عین جنگی حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مقصد ہے وہ کس قدر واضح ہے, وہ ذرا برابر ڈگمگاتا نہیں ہے. یہ جتنی تنظیمیں, تحریکیں, یہ جتنے افراد نوجوان ہیں, میں آج ایک بات صاف طور پہ کہوں گا, ہو سکتا ہے یہ سب کے سب مخلص ہو, ہم دلوں کا حال نہیں جانتے, ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کر سکتے, اور حسن ظن ہم یہی رکھتے ہیں کہ سب کی نیتیں صحیح ہیں, سب امت کی خیر خواہی میں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ ایک بات جانتے ہیں نا, صرف نیت کی درستگی کافی نہیں ہے, صرف نیت کی درستگی کافی نہیں ہے. امت کو چاہیے کہ نیت کی درستگی کے ساتھ طریقہ بھی صحیح رکھیں,
اسلام آپ کو بتاتا ہے عبادت اور توحید کے مشن پہ کام کرو گے، تمہاری اپنی سیاست میں بھی اس کا اثر تمہیں ملے گا، تمہارے اپنے معاشیات میں اس کا اثر ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب یہ لوگ اس ملک میں ہندوستان میں اسلام کہاں سے آیا؟ کیرل کے علاقے سے، سب کیرلا کے علاقے سے۔ یہ لوگ سب سے پہلے موحد بنے، ان کی تجارت بدل گئی۔ عرب کے تاجر یہاں آتے تھے، ان کی تجارت کے اصول بدل گئے۔ یہاں کے تاجروں نے پوچھا، پہلے تم ہی آتے تھے، ہمیں ڈر لگا رہتا کب لوٹو گے، کب دھوکہ دو گے، یہ کیسی تبدیلی ہے کہ تمہاری تجارت بدل گئی ہے؟ کہا ہم ایک نبی پر ایمان لائے جو نبی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آپ نے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریر رستم کے دربار میں سنی، انہوں نے بتایا اللہ کے نبی کی یہ جو دعوت ہے لوگوں کو ہر میدان میں کیسے بدلتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ یہ بات یاد رکھو، اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ اصل ایمان، کمال مستحب کی جو بات میں نے کہی، آپ جب اس کامل درجے کا ایمان لے آتے، کون سا ایمان؟ کہ جس ایمان میں آپ پہلے اسلام سے شروعات کریں، اسلام کے بعد ایمان کے کمال پہ آئیں، اور ایمان کے کمال کو لے کر احسان کے درجے میں لائیں۔ اور احسان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ اس پورے یقین کے ساتھ زندگی جیتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ بندہ اگر جی رہا ہے، یہ کمال ہے۔ اور یہ کمال جب لوگوں کے ایمان میں پیدا ہوتا ہے تو خلافت عمر قائم ہوتی ہے، خلافت عمر قائم ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا ایمان اسلام اور ایمان کے درجے سے نکل کر احسان کے درجے میں تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رہتا تھا۔ تو عمر یہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے بھی راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ایک بکری کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وہ ایمان جب احسان کے درجے کا پیدا ہوتا ہے، عمر پیدا ہوتا ہے، عمر جیسا ایمان والا ہوتا ہے جو یہ راتوں میں اپنے غلام کو لے کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے، رعایا کی خبر رکھتا ہے۔ اور عمر کے دور میں ایسی رعایا ہوتی ہے کہ ایک خاتون، ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گفتگو کر رہی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹی پانی ملا دے تھوڑا سا دودھ میں، بیٹی انکار کہتی ہے کہ عمر نے منع کیا ہے، عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی عمر کہاں دیکھ رہا ہے، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی عمر نہیں تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس درجے کا ایمان آتا ہے نا، عبادت اور توحید اس درجے کو پہنچتی ہے تو پھر اسلامی خلافت خلافت عمر بنتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، اسلامی شریعت میں جو سیاست کا تصور ہے، سیاست کا جو میدان ہے، اس میدان کو کتاب و سنت کی تعلیمات میں آپ سمجھیں گے ایک الگ رنگ نظر آئے گا۔ آج جو سیاسی نظریات ہیں یہ رد عمل ہیں، یہ ری ایکشن میں لیے گئے ہیں۔ یہ مظلومیت کے دور میں، اپنی مغلوبیت کے دور میں لوگوں نے ری ایکشن میں کچھ چیزیں طے کی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک تقریباً پچھلے 50 سے 60 سال بلکہ 70 سال کا دور آپ دیکھ لیں، 70 سے 80 سال کے دور میں اتنی کوششیں ہوئی لیکن امت مسلمہ کا فائدہ کم ہوا، نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ اس لیے بھائیوں جو بات آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں ہمارا ویژن متعین کر دیا، ہمارا مشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہم اللہ کی توحید کے لیے ہیں، اللہ کی توحید ہی کے لیے جیتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ نے کہا کہ قل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میں بے شک میری نماز، میری قربانی یا میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے، جو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المؤمنین اول المسلمین۔ دوسری آیت میں تو کہا سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں، سب سے پہلے میں فرما بردار ہونے والا ہوں۔ انبیاء سب سے پہلے یہ کہتے میں سب سے پہلے فرما بردار ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں مجھے جو پیغام آپ کو دینا تھا بہت سادہ سا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا ویژن اور مشن متعین ہے، اور ہم نے نہیں طے کیا، علماء نے نہیں طے کیا، یہ قرآن و سنت میں اللہ نے پہلے سے طے کر کے رکھا۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ بس آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں
سیاست اور سیاسی مسائل کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اسی کو سمجھ جائیں اور اس کی بنیاد پر ساری امت کو تولنے لگ جائیں، آپ ساری امت کو بولنے لگ جائیں، ساری امت کی گردن ناپنے پہ آ جائیں، سارے علماء کی محنتوں پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیں، یہ سوال علماء کے کام پر نہیں، سوال کھڑا کرنے والے لوگوں کو اپنی فکر کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور اگر مان لیں کہ سیاست میں کوتاہی ہے تو اس اصلاح کی بات کرے، لیکن اس کی وجہ سے ویژن نہیں متاثر ہوا۔ یہ کہنا کہ علماء نے ویژن لیس بنا کے چھوڑ دیا، مشن لیس بنا کے چھوڑ دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی غلط بات ہے۔ مجھے تعجب ہوا جب میں نے سنا یہ جملہ کہ میرا انداز غلط ہو سکتا ہے لیکن میری بات غلط ہے کیا؟ 100 بار غلط ہے، 100 بار غلط ہے۔ انداز کیسا بھی ہو لیکن میٹھے میٹھے بول میں بھی بولو تب بھی یہ بات غلط ہے۔ ہمارا ویژن اللہ نے متعین کیا، مشن اللہ تعالیٰ نے طے کیا، ہم اسی ویژن کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں، اسی مشن کو لے کر ہم سامنے چل رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ علماء صاحب بصیرت ہوتے ہیں، علماء صاحب علم ہوتے ہیں، علماء امت کے لیے درد بھی رکھتے ہیں، علماء امت کے لیے فکر مند بھی ہیں۔ اس لیے امت کا علماء پر سے اعتماد متزلزل مت کریں اللہ کی خاطر۔ میں آپ کو یہ بات بولنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے غیر شعوری طور پر خدمت کے نام پہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، خوارج کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے۔ یاد رکھو، خوارج حکمرانوں کے بھی باغی تھے، وقت کے علماء کے بھی باغی تھے۔ خارجیت حکمرانوں کی بغاوت بھی ہے، اور علماء وقت کے جو مستند معتبر علماء ہیں ان کے خلاف نکلنا بھی یہ بغاوت ہے، خارجیت ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، کتاب و سنت کے منہج میں یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سیاست، اپنی معاشیات، اپنے اخلاق، اپنی دنیا کے سارے کاروبار کے ساتھ سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔